نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے ہم جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک نماز والا ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ابھی میں جب آیا تو بیان کون کر رہے تھے آپ کا نام عمر دین صاحب صدر ذی وقار علماء کرام میرے انتہائی محترم بزرگوں میرے مجاہد نوجوان ساتھیوں دین اسلام سے محبت کرنے والوں عقیدہ ختم نبوت پر جانیں نچھاور کرنے کا عزم رکھنے والوں علماء کرام کی قیادت پر فخر کرنے والوں وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم رکھنے والے میرے بہادر اور غیرت مند جوانوں میں سب سے پہلے آج آپ کو اس پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جمعیت طلباء کے ساتھیوں نے محنت کر کے آج آپ کو یہاں پہ جمع کیا ہے میں اور آپ دین کی نسبت کے حوالے سے جمع ہیں میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں ایک لمبا سفر کر کے حسن ابدال پہنچے وہاں سے فراغت پا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے رفیق سفر حافظ ریاض صاحب بھی میرے ساتھ ہیں پوچھتے پوچھتے اس مقام پر پہنچے لمبا سفر بن گیا لیکن انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ حضرات نے حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب قریشی کا بیان سنا ہے اسی طرح ہمارے اور آپ کے اس پروگرام کے داعی اور رابطہ میں رہنے والے عمر زیب صاحب اور مجھ سے پہلے ابو ذر صاحب بیان کر رہے تھے ابو ذر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا عارف اللہ صاحب بھی شاید تشریف فرما ہیں اور جن حضرات نے خطاب کیے آپ نے ان کے بیانات سنے ہیں میں انتہائی اختصار سے
چند باتیں گوش گزار کروں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، بس آپ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ حضرات محترم، ہم سب دین کی نسبت کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں انسان بنایا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی اور آخری رسول کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، آج کے پروگرام کو آپ کوئی بھی عنوان دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ میرے سامنے نوجوان چہرے ہیں جن سے میں ایک نسبت کے حوالے سے پیار کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے توحید کی محبت بھی اور آمنہ کے لال کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ آج پاکستان کا ہر بسنے والا مسلمان، پاکستان کا ہر شہری اللہ کے فضل سے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ کی ذات سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ کہہ دو بے شک، مل کر کہو بے شک۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، حیات کا بھی مالک ہے، ممات کا بھی مالک ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی اس کے پاس ہے، جسے جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے آخری نبی، اپنے آخری رسول، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ ساری کائنات میں پیغمبر آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، پیغمبر آئے، لیکن سب سے آخر میں آمنہ کے لال آئے۔ کس شان کے ساتھ آئے کہ اللہ نے ان کے سر پر نبوت کا آخری تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ ہر نبی کے بعد نبی آئے، رسول کے بعد رسل آئے، نبی کے بعد انبیاء آئے، اور جب آپ کی باری آئی، آپ کے مہمان آتے رہیں گے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں گے ورنہ شاید میں اپنے بیان کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ آپ کی باری آئی تو رب نے نہیں کہا کہ میں نے صرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، رب نے نہیں کہا کہ میں نے صرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ مل کر کہو بے شک۔ ہمارا ایمان، اگر آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو میرے نبی نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اعلان کیا تھا، جب عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ غلام جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، ارے وہ غلام جن کے مقدر پر نوریوں کے سردار جبرائیل امین بھی رشک کرتے تھے، نوریوں کا سردار بھی کہتا تھا کہ ابو بکر تمہارے مقدر کا کیا کہنا، عمر رب نے تمہیں کیا شان دی ہے، عثمان رب کائنات نے تجھے کتنی عظمت عطا کی ہے، علی مرتضیٰ اللہ نے آپ کو کتنا رتبہ اور شان سے نوازا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں میں تو جب آتا ہوں جب رب کائنات مجھے بھیجتے ہیں۔ نبی کے غلاموں تم کتنے خوش نصیب ہو، ہر وقت نبی کی مجلس میں بیٹھ کر نبی کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو، نبی کے چہرے کا دیدار بھی کرتے ہو۔ یہ عظمتیں رب کائنات نے دی۔ میں اپنے نوجوان طالب علم بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، روزے رکھنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی بھی
مسلمان وقت کا نیکوکار متقی ولی بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا ولی بن سکتا ہے. کہ آج ہم یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. مجھے آواز نہیں آئی ہے, توجہ ہے نا آپ کی؟ تو آئیے میں آپ کو ولایت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. ولی کیسے آئے؟ قربان جاؤں میں رب پر جب چننے پہ آتا ہے تو میرا پروردگار کسی دور میں شاہ ولی اللہ کو چنتا ہے, میرا رب چنتا ہے. شاہ رفیع الدین کو چنتا ہے, میرا رب چنتا ہے. شاہ اسماعیل شہید کو چنتا ہے, میرا رب چنتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. مولانا حسین احمد مدنی کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. علامہ انور شاہ کاشمیری کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. مولانا احمد علی لاہوری کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. مولانا عبداللہ درخواستی کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. مولانا مفتی محمود کو چنتا ہے, مولانا یوسف بن نوری کو چنتا ہے, مولانا غلام غوث ہزاروی کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. مفتی کفایت اللہ کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. شاہ عبدالعزیز کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے. تو میرے نوجوانوں, رب کا انتخاب ہے, رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. رب چننے پہ آتا ہے تو کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیتا ہے, کسی کو وقت کا مجاہد امام احمد بن حنبل بنا دیتا ہے, کسی کو عاشق رسول امام مالک بنا دیتا ہے. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے تو پھر حبشہ سے سیاہ فام کو چنتا ہے, بلال حبشی کو چنتا ہے, روم سے صہیب رومی کو چنتا ہے, فارس سے سلمان فارسی کو چنتا ہے. میرا رب چننے پہ آتا ہے تو مکہ میں صدیق اور عمر کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے تو سعد اور سعید کو چنتا ہے, میرا رب چننے پہ آتا ہے تو امیر حمزہ کو اور دیگر صحابہ کو چن لیتا ہے. یہ پروردگار کے فیصلے. اب آپ توجہ رکھیں گے, رب جب میرا چننے پہ آتا ہے تو اس کا انداز ذرا اس پر آپ کی توجہ, اسی پر چند جملے کہہ کر بات کو تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے, قربان جاؤں کسی وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں رحمہم اللہ, کوئی امام مالک آئے, امام احمد آئے, امام محمد آئے. میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے, قربان جاؤں کس طرح کے فیصلے کرتا ہے, یہ چناؤ اس کا ہوتا ہے. اور میں آپ سے بھی بات کہتا ہوں, آپ دین سیکھنے کے لیے آئے نہیں, قرآن حفظ کر نہیں رہے, بخاری پڑھ نہیں رہے, مسلم کھول نہیں رہے, فقہ کی کتابیں نہیں پڑھ رہے. آپ کو بھی خوشخبری دیتا ہوں, آپ کو بھی میرے رب نے چنا ہوا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے. اور میرے شاید کالج یونیورسٹی کے دوست بھی ہوں, نہ ہو تو کم از کم آپ کی ویڈیو دیکھیں گے, آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے. یونیورسٹی کے نوجوان کو بھی پیغام دیجئے, ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. میرے نبی نے تو محبت سکھائی ہے, صحابہ نے محبت سکھائی ہے, اہل بیت نے محبت سکھائی ہے. یہ نظام ٹھیک کیجئے نا, ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے, ہم اسی معاشرے میں محبت کرنے والے ہیں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, میرا رب جب فیصلہ کرتا ہے تو امام محمد کو چنتا ہے, میرا رب جب فیصلہ کرتا ہے حضرت نانوتوی کو چنتا ہے. آئیے نوجوانوں, قرآن یاد کرنے والوں, اپنے سینوں کو کھولو. امام شافعی نے فرمایا تھا, دین سیکھنا چاہتے ہو گناہوں سے بچو, اپنی آنکھوں کو محفوظ کرو, دین کی طرف توجہ کرو. گناہوں سے جتنے بچتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا ہی علم نافع عطا کرتا چلا جائے گا. بچیں گے انشاءاللہ گناہوں سے.
مل کر کہو نا انشاءاللہ۔ آپ کا سپیکر مجھے پیغام دے رہا ہے کہ بات لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مزے سے سن رہے ہیں نا، ہم تو سفر کر کے پہنچے ہیں، ابھی بھی بیان کر کے آیا ہوں۔ میں بہرحال آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کی ترجمانی کرنے کے لیے چند جملے کہنا چاہتا ہوں، پھر مجھے سفر کرنا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، ہم دین کے لیے اگر کچھ کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، نیلی چھت والا کروا رہا ہے۔ جس سے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ قربان جو میں اپنے رب پر جب چننے پہ آتا ہے تو کس انداز سے چنتا ہے۔ 2-3 پھول آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمیں معاشرے کے ہر مسلمان سے محبت ہے، ہر انسان سے محبت ہے۔ آئیے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اخلاق وہ اختیار کیجئے جو میرے نبی نے دیے ہیں۔ دنیا آج کہتی ہے اسلام پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت ذات تھی، حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہہ دو اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آواز ذرا کھول کے رکھے، آواز دھیمی کر دی، کم کر دی۔ حضرت خدیجہ پہلے کلمہ نہیں پڑھا، مردوں میں کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت صدیق اکبر، جن کا یوم وصال آ رہا ہے۔ ہمیں نبی کے ہر شاگرد سے پیار ہے، کہو بے شک۔ جب میں صحابی کہتا ہوں نا تو اہل بیت بھی انہی میں شامل ہے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہو۔ دیکھنے میں تو ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، ولید نے بھی دیکھا۔ ابو جہل آ کے کہتا ہے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں میں مان جاؤں گا اللہ کے نبی ہیں۔ میرے نبی نے مسکرا کے کہا میں بتاؤں یا جو چیز تمہارے ہاتھ میں وہ بتا دے؟ کہ لگا اگر یہ ہو جائے تو کمال ہے۔ فرمایا پھر کان کے قریب کر اپنے ہاتھ کو، اپنی مٹھیوں کو اپنے کانوں کے قریب کر، سن تو کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا یہ پتھر بھی میرا پیغام قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے تجھے سناتا ہے۔ اللہ بھی سچا ہے اور میں آمنہ کا لا بھی سچا ہوں۔ ابو جہل نے جیسے کنکری اپنے کان کے قریب کی تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی لا الہ، ذرا مل کے کہہ دو لا الہ لا الہ۔ اسی لا الہ الا اللہ کے نام پر تو پاکستان لیا تھا، پاکستان بنا تو نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لاکھوں لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے۔ آج بھی پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ بڑے بڑے لیڈر اس خون سے غداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے قائد مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم کسی کو غداری نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ان شہداء کے خون کے وارث ہیں۔ ہم پاکستان میں کلمے کا نظام لا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ بلٹ کے ذریعے نہیں، یہ بھی جوانوں سے کہتا ہوں، بلٹ کے ذریعے نہیں بیلٹ کے ذریعے لائیں گے۔ بیلٹ جانتے ہو نا، بلٹ بھی جانتے ہو، اشارہ سمجھتے ہیں آپ، اور بیلٹ بھی جانتے ہو، پرچی کے ذریعے انشاءاللہ اسلامی انقلاب لائیں گے، پرامن انقلاب لائیں گے۔ آپ کے آزادی مارچ نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی قیادت کرنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام، مذہبی قیادت کا ہیرو مولانا فضل الرحمان سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی پرامن نہیں ہے۔
کو پیغام ملا ہے۔ پتہ آپ کے بارے میں دنیا کیا کہتی تھی؟ دنیا کہتی تھی یہ انتہا پسند، یہ تشدد پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ڈو اینڈ ڈائی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی قیادت نے آزادی مارچ کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ملا سے بڑھ کر کوئی پرامن نہیں ہے۔ اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی نوٹ کریں۔ کراچی سے ہم چلے، اسلام آباد میں پہنچے، راستے میں کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی درخت کا پتا بھی نیچے نہیں گرا۔ ہم نے دنیا کو پیغام دیا ہے اسلام سلامتی کا مذہب، اسلام امن کا مذہب، ہم امن کے دائی، ہم سلامتی کے دائی، ہم پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے میدان میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان شہداء کے خون کے ساتھ وفاداری کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر دم لیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ضمناً بات آئی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے بھی ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انہیں پیغام پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ سکول والوں کو بھی پیغام پہنچائیں گے، بولو تو صحیح، پہنچاؤ گے اخلاق کے ذریعے۔ میرے نبی نے، یاد رکھو میری بات کو، میرے نبی نے ابھی بات کہہ رہا تھا، صدیق اکبر جب آئے تھے تو میرے نبی نے صدیق اکبر کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھی تھی، زید بن حارثہ کو تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھایا تھا، حضرت خدیجہ سے نہیں کہا تھا کلمہ پڑھو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ چھوٹی عمر کے علی مرتضیٰ، 8 اور 9 سال کی عمر، حضرت علی سے میرے نبی نے نہیں کہا تھا کلمہ پڑھو گے تو مکہ میں رہو گے، میرے نبی نے کہا میں 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میری جوانی تمہارے سامنے، میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، میں نے تجارت کی ہے، میں نے تمہیں طریقے سکھائے ہیں، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ صدیق اکبر میدان میں اترے، اعلان کیا آقا کوئی کلمہ پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میں آپ کو جانتا ہوں، سب سے پہلے کلمہ آپ کا صدیق پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، برکت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، صحابت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، ریاست امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہوں، غلام آئے، سیاہ فام آئے، کالے رنگ والے آئے، آج دنیا کہتی ہم انسانی حقوق کے دعوے دار، لیکن آج کشمیر میں کتنا عرصہ گزر چکا، کرفیو لگا ہوا ہے، آج امریکہ دعوے دار بنتا ہے، وہی امریکہ جو کسی صورت میں مسلمانوں کا ہم درد نہیں ہو سکتا۔ بولو، کل اس نے کہہ دیا نا فلسطین کے حوالے سے، اس نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا کبھی بھی امریکہ دوست نہیں بن سکتا، وہ دشمن ہے، غدار ہے، اور انشاءاللہ اب وقت آنے والا ہے، جیسے روس کا سورج ڈوبا تھا، اب انڈیا اور امریکہ کا بھی سورج ڈوبنے والا ہے، انشاءاللہ ڈوبے گا۔ آج جب علماء بات کرتے ہیں، ہمارا کوئی مختلف طبقات کے لوگ کہتے ہیں یہ ملا لوگ انہیں کیا پتہ ہے، یہ بڑی طاقت ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور تو نیلی چھت والا ہے، جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی،
मिल के तो कहो, दिल से तो कहो। खलवत में भी बैठ के ऐसे अल्लाह अल्लाह किया करो, मजा आए। मेरा तालिब इल्म तहज्जुद के वक्त उठे, उस वक्त ठंडे पानी से वुजू करे, 2 रकात तहज्जुद पढ़े, तस्बीह हाथ में पकड़ के अल्लाह अल्लाह कर ले, दरूद पाक पढ़े, सजदे में पढ़ के रब से दुआ करे। घर से निकला हूँ, माँ बाप को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, बस्ती को छोड़ा है, दीन सीखने के लिए आया हूँ। अब शरह सदर तू करेगा, इल्मे नाफे तू देगा। कोई और तो नहीं दे सकता ना, अल्लाह ही दे सकता है, या कोई और भी दे सकता है? कोई नहीं। मेरा नौजवान उठे, उस वक्त रब को पुकारे जिस वक्त रब आसमान दुनिया पर ईमान वालों को पुकार रहा होता है। लुत्फ आए कि ना आए? तहज्जुद का वक्त, सर्दी का मौसम, देखो दुनिया के मौसम तब्दील हो रहे हैं। अहादीस उठाइए, बुखारी शरीफ मेरे सामने, मौजू मुख्तलिफ निकल रहे हैं, मैं समेटना चाहता हूँ। घड़ी देख रहा हूँ, आपके चेहरे भी पढ़ रहा हूँ, मुझे अगला सफ़र भी मेरे मद्दे नज़र है। तहज्जुद के वक्त, उस वक्त उठकर अल्लाह को पुकारे। तस्बीह में आपसे कहूँ एक बात, तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, तस्बीह अपने हाथ में ज़रूर रखिए। तस्बीह रखने से पहले दिल से एक फतवा ज़रूर ले लीजिएगा। ये पहलू में जो दिल है ना, ये मुफ्ती है। एक आपके जामिया में मुफ्ती साहब बैठे होते हैं जो तहरीरी फतवा देते हैं और दिल धड़कने के साथ फतवा देता है। मेरे जुमले याद रखेंगे? कोई गलत काम करने लगे ना तो दिल ज्यादा धड़कना शुरू कर देता है, घबराहट होती है, शक में पड़ रहे हो। नबी कहते हैं छोड़ दो इस काम को। दिल कहता है, ईमान कहता है, खलवत मिली, गुनाह की रग़बत हुई, दिल कहता न करना। ये कहता मुझे कोई नहीं देख रहा, दिल कहते अल्लाह देख रहा है। अल्लाह आपको भी और मुझे भी ये दौलत अता फरमा दे। शायर ने क्या खूब कहा था, हजरत ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी के सामने आके अशार पढ़ा करते थे। ये अभी मैं आपको जो शेर सुनाने लगा हूँ, हजरत थानवी ने जब ये शेर सुना तो हजरत थानवी ने फरमाया मेरे पास 1 लाख रुपया होता तो मैं ख्वाजा मजज़ूब को इस शेर पर 1 लाख रुपया अता कर देता। शेर सुना दूं? ख्वाजा साहब किस अंदाज में कहते हैं? कहते हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। तहज्जुद का वक्त है, सुबह उठा, मदरसे जाना है, बाद में कॉलेज पहुंचना है, फिर बाद में कहीं जाके रोजी कमाने के लिए, घर पहुंचा, माँ बाप की खिदमत करनी, शादी हो गई, बच्चे बीवी है, रात का वक्त हुआ, अल्लाह अब कोई भी नहीं, अब कौन है? तू है और मैं हूं। सुभान अल्लाह तो कह दो। ख्वाजा मजज़ूब कहते हैं हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अल्लाह कहता है मैं कहीं नहीं समाता, मैं समाता हूं तो ईमान वाले के दिल में समाता हूं। हदीस पे नजर रखिए, मैं तफसीलात छोड़ रहा हूं, आपको पैगाम देना चाहता हूं। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। क्या खूब शेर कहा है। एक इश्क़े मजाजी होता है और इश्क़े हकीकी होता है। इश्क़े मजाजी का अंजाम अच्छा नहीं होता। नौजवान बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं आप इस चीज़ को, देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, तमाम चीज़ें आपके मद्दे नज़र हैं। कौन आए भाई? चले आ जाएंगे अभी। अब सोसाइटी क्या कहती है, इसमें तस्बीह अपने हाथ में रखेंगे इंशाअल्लाह। तस्बीह रखने से पहले अपने मुफ्ती से एक फतवा आपने पूछना है। मुफ्ती मैंने बता दी आपको, एक मुफ्ती साहब आने वाले हैं,
اور ایک آپ کے پہلو میں بھی مفتی ہے، اس سے کیا فتویٰ پوچھنا ہے؟ تسبیح میں لینے لگا ہوں، یہ تو بتا دے دکھاوے کے لیے لے رہا ہوں یا اس کو خوش کرنے کے لیے لے رہا ہوں؟ دل جب کہہ دینا نہیں تو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ تسبیح پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ ہوگا تسبیح آپ کو یاد کروائے گی کہ غافل مجھے کس لیے پکڑا ہے، سے دکھانے کے لیے تو نہیں پکڑا، اس کی اپنی یاد کے لیے تیرے ہاتھ میں مجھے تسبیح دی ہے۔ محنت کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے، میں اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اپنے مضمون کو لپیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ رکھیں گے، مفتی صاحب آ جائیں گے، آپ سے خطاب کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نصیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا امجد خان صاحب، مولانا فضل الرحمان، مولانا ارشاد ہزاروی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا ارشاد ہزاروی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی صورت، مفتی کی صورت، زندہ ہے جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھے تمام حضرات۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سے مخاطب تھے، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مہمان خصوصی